جدوں جناب میت نو دفناون تو بعد قبر تے کھڑے ہو کے ہوں دعا کرو، رج کے کرو، لمبی کرو، کیونکہ محبوب دی سنت ہے۔ کون کہندا دعا نہ کرو؟ جنازہ پڑھو، جتنی دل چاہے لمبی دعا کرو، بار بار منگو اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ جدوں دفنا لو پھر چنگی لمبی دعا کرو، اتنی لمبی کرو، اتنی لمبی کرو کہ بندہ اونٹ نو لے آوے، انہوں جناب ذبح کرے، پھر انہوں جناب جلد اتارے، پھر گوشت کرے، بوٹیاں کر کے انہوں پکاوے، جتنی دیر اس سے لگ دی انہی دیر کھڑے ہو کے دعا کرتے رہو۔ اہل حدیث تو نہیں منع کرتا، لمبی دعا کرو، روتے رہو، مانگتے رہو۔ مانگو تمہارا باپ اس قبر میں ہے، مانگو رب سے۔ بھائی ماں کی قبر ہے، مانگو رب سے رو رو کے یا اللہ اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ اللہ اے میری امی ابو جڑے قبر چ میت ہے، اللہ نے ثابت قدم کر دے، حساب آسان کر دے، یہ قبر جنت دا باغ بنا دے، قبر نو عذاب تو بچا لے، جہنم دے عذاب تو بچا لے۔ دعا کرتے رہو، انکاری نہیں۔ دفناون تو بعد جدو گھر آؤ سارے بہ گئے، اخبار نوائے وقت بھی، جنگ بھی، مشرق بھی، مغرب بھی، ساری اخباراں وچ پئی ہیں۔ سگریٹ لگے نے، وچ ایک اور نعمت بھی پئی ہے، ہوکا ہیکا ہے۔ دعا کرو، اے ہوکے دی نڑیے دے ہاتھ چ یہ دعا پہ مانگدا، سگریٹ انہیں تھلے نو کیتی ہوئی، دعا پہ مانگدا۔ کچا پیاز کھاوے فرشتہ نیڑے نہیں آندا، ہوکے والے دے فرشتہ آن قریب لگے گا۔ اسا کیا ایک نہ کرو، تسی فیصلے دے من کرو، تسی فیصلے دے من کرو نہیں۔ عزیز ان اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحہ دے لگے تام جنازہ جو فاتحہ نہ پڑھے اللہ جنازہ قبول نہیں کرتا۔ پڑھو گا فاتحہ تھے یعنی نہیں اتھے اتنے یہ بندہ دوروں ویکھ کے چور بھی کہے چور چور، نالے فاتحہ دے منکر ہو، نالے آندے وہابی فاتحہ نہیں پڑھتے۔ ہم ہر میت کے جنازے میں فاتحہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کرتے۔ ساڑھا جنازہ ہوتا ہی نہیں جب تک فاتحہ نہ پڑھی چاہے۔ بیٹھک دے اندر گلی اندر تھارے ہوتے، بیٹھک دے گلی اندر دعا دی رسم پوری نہیں کر دے۔ رسم کہ ایک آئے دعا، دوجہ دے دعا، تیجہ دے دعا، جو چوتھا پنجواں آیا پھر جناب دو چوں بندیاں نے کھڑے کیتے، باقی اپنی گپاں اندر نے اے دعا اے رواج جناب جدوں کرن لگن ہاتھ جوڑو تے کہو اللہ تے بندو کی کر رہے ہو؟ کہنا جی میت لئی دعا کر رہے ہوا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری اندر مسجد نبی دی خادمہ فوت ہو گئی۔ دسو اس تو اچھی شان والا بندہ کیڑا ہو سکتا ہے؟ مسجد نبی جھاڑو دینے والی عورت فوت ہو گئی، رات کو فوت ہوئی، صحابہ نے اس نو جناب عورتن کیا غسل دیو نہ غسل دیتا، کفن پہنایا، صحابہ جڑے جاگ رہے سن جنازہ پڑھیا، انہوں راتوں رات دفن کیتا۔ اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، کئی دن گزر گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہے مسجد نبی جو چنگا بلا عورت ایک جھاڑو دی سی وہ آج کل نظر نہیں آ رہی۔ یا رسول اللہ فوت ہو گئی۔ فرما فوت کد ہوئی؟ محبوب جی کئی دن ہو گئے۔ فرمایا تو سامن دسیا نہیں؟ محبوب جی رات نو اندھیرے چ فوت ہوئی، ایسا تم جگانا پسند نہیں کیتا، ایسا دفن کر چھوڑے ہے۔ ہن تسی دسو با راہ مدینے جی ایک عورت جو فوت ہو گئی تے رات نو چلو محبوب سو رہے تھے، صحابہ نے اطلاع کرنا جگانا مناسب نہ سمجھے، ادب رسول دفن کر دیتا، جنازہ ہو گیا۔ تے اگلے دن سویرے یا دوسرے دن جدو سینا بلال مسجد نبی دے چھت اعلان کر حضرات ضروری اعلان سماعت فرماؤ، پرسوں جڑی مسجد نبی دی خاتمہ فوت ہوئی تے حضور تے آرام فرما رہے تھے، آپ نے جنازہ نہیں سی پڑھا، صحابہ نے پڑھا کے دفن کر چھوڑیا سی۔ او دا قرآن خوانی مسجد نبی شروع ہو چکی۔
صحابہ کرام آ گئے نے، حضور 9:15 تشریف لے آن گے، دعا ہوئے گی تے ساری برادری آ جائے، شریک ہو جائے، بتلاؤ۔ کئی دن گزر گئے، محبوب نے فرمایا نظر نہیں آ رہی نتیجہ نہ ساتوت۔ کئی دن گزر گئے، فرمایا نہیں وہ عورت کہتے محبوب جی ہوتے فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا دلونی الی قبر آمن، دی قبر تے لے کے چلو۔ جب حساب کتاب ہوندا ہے قبر اس ویلے محبوب تشریف لے آوندے نے قبر تے آپ نو سویرے فرمانا نہیں سی چاہیدا کہ میرے صحابہ تساں میں رات نو دسے نہیں وہ فوت ہوئی، میں تے ادوں پتہ چلے جدوں رات ہی میں قبر وچ گیا میں ایتھے بیچاری آئی پئی۔ اور امام بخاری دی فقاہت تو قربان جاواں، جتنے اور روایت ہے نا ما تقول فی ھذا الرجل، اس بشر کے بارے میں تمہارا کی خیال ہے جڑا رسول بنا کے تواڈے ل بھیجیا گیا سی، جس تو ثابت کرنے کی کوشش ہوندی ہے کہ رسول اللہ تشریف لے آندے نے قبر دے اندر۔ اس حدیث تو اگے امام بخاری یہ حدیث لے آئے تاکہ اونجی مسئلہ صاف ہو جائے۔ فرمایا دلونی الی قبر، دسو دی قبر کتھے ہے یا محبوب؟ فرما صحابہ فرما دے محبوب جی ساڈے کولوں کیوں پوچھدے ہو؟ آخر تسی گئے ہونے ہو، جدوں دے کول پوچھیا گیا ہونا من ربو کا من نبیو کا، نہ صحابہ نے پوچھا نہ محبوب نے کوئی ذکر فرمایا دسو دی قبر کتھے وے۔ ہن جیڑا کہے کہ جناب دوسرے دن یا تیسرے دن کوئی قرآن خوانی کوئی مسائل آج جناب کرنا چاہیے انہوں ثواب پہنچے، میں پوچھنا چاہنا تو کہ دسیا ثواب پہنچتا ہے کیوں عمل کرتے ہو؟ اہل حدیث سنو، تمہیں دعوت دیتا ہے یہ کام نہ کرو اس لیے کہ محبوب نے یہ کام نہیں کی۔